الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على وآل محمد عجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں فرقان آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی منصوبات کے بارے میں اور الحمدللہ مفعول بہی ختم ہوا مفعول بہی جو کہ بہت لمبا بحث کھینچ گئی مفعول بہی کی منصوبات میں پہلے مفعول مطلق پڑھا پہلا منصوب پھر مفعول بہی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں پڑھی مفعول بہی کے احکام پڑھے کب مقدم کرنا واجب ہے فاعل کے اوپر کب فاعل کو مفعول بہی پہ مقدم کرنا واجب ہے اور بہت سے مفعول بہی کب حذف ہوتا ہے پھر اس کے بعد بتایا تھا اس کے اندر عمل کون کون سی چیزیں کرتی ہیں عامل 8 عامل گنائے ان 8 کی گفتگو ہوئی پھر اس کے بعد مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی وجوباً حذف ہوتا ہے اس کے بہت سے مقامات پڑھے جی اسی میں تھا منادہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں کیا کیا تھی منادہ سے ریلیٹڈ استغاثہ ندبہ پھر آخر میں ترخیم میں منادہ پڑھا ہم نے جی ٹھیک ہے پھر آج جو ہے وہ تیسرا منصوب یعنی مفعول لاجلہ یا مفعول لہو کہہ لیجئے مفعول لہو کہہ لیجئے چاہے مفعول لاجلہ کہہ لیجئے مفعول لاجلہ اجل کہتے ہیں لیے لاجلہ اس کے لیے لہو کے معنی بھی وہی ہے اس کے لیے یعنی المفعول لاجلہ یعنی فعل اس کی وجہ سے واقع ہوا جی فعل لیکن آپ نے پچھلے نحو مقدماتی میں کیا تعریف پڑھی تھی مفعول لہو کی ایک ایسا مصدر منصوب ہے جس کی وجہ سے فعل انجام پایا ہو جس کی ٹھیک ہے مطلب وہی بیٹھتا ہے کتابوں میں الگ الگ طریقے سے سمجھانے کا طریقہ بدل سکتا ہے مطلب وہی بیٹھتا ہے جیسے یہاں پر مفعول لاجلہ کی تعریف دے رکھی ہے مباد العربیہ 4 کیونکہ ہماری کتاب ہے اس میں دے رکھا ہے مفعول لاجلہ ہوا مصدر وہ مصدر ہوتا ہے یوز کرو دیکھیے وقف الجندو وقف الجندو وقف الجندو جند کسے کہتے ہیں سپاہی کو فوجی کو اجلال 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 للامیر جلسہ تجلیل پڑھاؤ پارٹی ہوتا ہے جلسہ تجلیل تجلیل یعنی تکریم احترام اجلال ٹھیک ہے تو وقف الجند فوجی کھڑا ہوا جی اپنا جو امیر ہے اس کا ہیڈ ہے اس کی بولیے اس کے احترام کے لیے اس کے اجلال اس کی تجلیل کے لیے کھڑا ہوا اب مفعول لہو کی تعریف دیکھیے منصوب ہے کہ اجلال جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفعول لاجلہ کہہ لیجیے مفعول لہو ہوا مصدر مفعول لہو ابھی اجلال مصدر ہے نہیں یہ باب افعال سے مصدر تجلیل باب تفعیل سے مصدر آپ ایسے بھی کہتے ہیں وقف الجند تجلیلا للامیر یعنی تو مفعول لہو جو ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے پہلی بات تو دوسرا منصوب ہوتا ہے ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو یوز کرو بعد فعل تو فعل کے بعد ایک فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کیوں لإیضاح سبب ہی تاکہ اس فعل کے سبب کی توضیح دے سکے کیا لإیضاح سبب ہی تو یہ جو مصدر منصوب مفعول لہو جو کہ ایک مصدر منصوب ہے جو فعل کے بعد ذکر کیا گیا ہے کس لیے ذکر کیا گیا ہے لام تعلیل ہے لإیضاح سبب ہی سبب الفعل جس فعل کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے اس فعل کی توضیح کے لیے اس کی سبب کی توضیح کے لیے اس کی علت اور مطلب وہی ہوا نا جو نحو مقدماتی میں تھا مطلب وہی بیٹھا نا مفعول لہو ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس فعل کے علت اور ریزن اس فعل کے واقع ہونے کی علت اور وجہ کو بیان کرتا ہے علت اور یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ وہ فعل اس کی وجہ سے انجام پایا ہے
تو یہ جو سپاہی کھڑا ہوا ہے، اس کا کھڑا ہونا کس لیے انجام پایا ہے؟ اپنے ہیڈ کے اکرام کے، ہے نہیں مطلب وہی بیٹھا. چاہے آپ یہ کہہ لیجیے مفعول لہو ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو ایک فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے اور اس فعل کی علت اور ریزن، اس فعل کے انجام پانے کی علت اور ریزن کو بیان کرتا ہے. چاہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ مفعول لہو ایک ایسا مصدر منصوب ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آتا ہے اور وہ فعل اس کی وجہ سے انجام پاتا ہے. یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مفعول لہو یا لاجلہ ہوا مصدر ہے منصوب مصدر یذکر بعد فعل، جو ذکر کیا جاتا ہے فعل کے بعد. کیوں ذکر کیا جاتا ہے اجلالا یہاں پر اس مثال میں؟ لإیضاح سبب الفعل، سبب اس فعل کی علت اور ریزن کی توضیح دینے کے لیے کہ وہ فعل کس ریزن سے واقع ہوا ہے، کس وجہ سے واقع ہوا ہے. تو یہاں پر جو سپاہی کھڑا ہوا ہے اس کا کھڑا ہونا کس وجہ سے؟ اپنے ہیڈ کی، بولیے. لہذا جو یہاں پر اجلالن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ توضیح دے رہا ہے اس سبب کی، اس ریزن کی کہ جس کی وجہ سے فوجی کھڑا ہوا ہے. جس کی، ٹھیک ہے، یعنی اس سبب کی توضیح دے رہا ہے کہ سبب کی وجہ سے فوجی کھڑا ہوا ہے. کس سبب سے فوجی کھڑا ہوا ہے؟ اپنے ہیڈ کی، اپنے کرنل کی مثلا اکرام کے لیے. سمجھ پایا نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جی کرنل بھی ہوتا ہے جنرل بھی ہوتا ہے، کرنل بھی ہوتا ہے، سرچ کرنا. آئیے سمجھ میں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں اگر مفعول لہو مصدر تو ہوتا ہی ہے، اگر الف لام سے خالی ہو، جیسے الف لام سے خالی اور اضافت سے بھی خالی ہو، اضافت سے بھی خالی ہو اور الف لام سے بھی، تو اکثر جو ہے وہ منصوب رہے گا. جیسے یہاں پر اجلالا جی، یا زینت المد کیا ہے؟ زینت المدینہ. تو کیا ادھر دیکھیے کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس پر زینت المدینہ تو، زینت المدینہ تو مبادی لگ گیا، چار پڑھنے والے لوگ بھائی ادھر وہاں مت دیکھو، یہاں دیکھو. تمہیں فعل نہیں دکھ رہا کہ زینت ہے؟ کون سا فعل ہے؟ کون سا مجهول؟ تو پھر زینا باب تفعیل کا ماضی معلوم ہے، زینا باب تفعیل کا ماضی مجهول ہے. چوتھا صیغہ ہے زینت، یعنی ہاں المدینہ تو شہر، شہر کو زینت دی گئی، سجایا گیا. شہر کو زینت دی گئی یعنی شہر کو سجایا گیا. اب اس سجائے جانے کی علت اور ریزن کیا ہے؟ مثلا اکراما للملیک، اکراما للملک، کیا للملک، ملک ہے بادشاہ. ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھیے مصدر منصوب، مصدر ہے مفعول لہو ہے، مصدر ہے منصوب ہے، ایک فعل کے بعد آیا ہے اور اس فعل کے سبب کی توضیح دے رہا ہے. تو مدینے کو جو سجایا گیا ہے، شہر کو اس سجائے جانے کا جو ریزن ہے اس کو بتا رہا ہے، اس کی توضیح دے رہا ہے کہ کس وجہ سے سجایا گیا ہے؟ بادشاہ کے اکرام کے لیے، بادشاہ کے. تو مین مقصد ہمارا اس میں یہ تھا کہ دیکھیے الف لام سے خالی ہے، اضافت سے بھی خالی ہے، تو پھر اکثر یہ منصوب رہے گا، اکثر منصوب رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن اگر الف لام لگا ہوا ہو جی، الف لام اگر اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہو کائے پہ؟ مفعول لہو پہ، تو پھر اکثر یہ مجرور ہوگا. مجرور بالحرف لام کا یاد ہے اس میں نحو مقدمات میں کیا بتایا تھا؟ مفعول لہو کی شرطیں ہیں کیا؟ پہلا الف لام سے خالی ہو، دوسرا مصدر، پہلا مصدر ہو، دوسرا الف لام سے خالی ہو تو منصوب ہوگا. لیکن اگر اس پر الف لام ہو
या मसदर ना हो तो फिर इल्लत के माना समझाने के लिए एक लाम लाना पड़ता है। याद है नहीं, ज़रबतो लित्तादीबे, लित तादीबे के ऊपर अत्तादीब पे अलिफ लाम आ रहा था, अत्तादीबे पे अलिफ लाम था, तो क्या कहा, ज़रबतो लित्तादीबे, तो लाम लाया जाएगा। या मसलन तादीब मसदर तो है लेकिन अलिफ लाम से खाली नहीं है, लिहाजा लाम लाइए। या मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज हो कि जो अलिफ लाम से खाली हो लेकिन मसदर ना हो, जितो का, यही मिसाल दी थी नहीं, जितो का दिरहमन लिदिरहमिन, जितो का लिदिरहमिन, इधर देखिए यही मिसाल थी, जाके देख लेना नहीं मुकद्दमात में, जितो का लिदिरहमिन। अब दिरहम अलिफ लाम से तो खाली है लेकिन मसदर नहीं है ये, मैं तेरे पास एक दिरहम के लिए आया तो लाम लाए नहीं लाए। या तादीब मसदर तो है बाब तफील का, अदब युअद्दिब तादीब है नहीं, लेकिन अलिफ लाम है इस पे, तो इसलिए कहेंगे ज़रबतो लित्तादीब, मैंने उसको मारा ज़रबतहु लित्तादीब। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर पहले तो तारीफ बताई मफूल लहू की, मफूल लाजिले की, एक ऐसा मसदर मंसूब है, मसदर यही कही इन्होंने, मंसूब नहीं कहा, मसदर है, मसदर है क्योंकि हमेशा मंसूब ही थोड़ी रहता है, मजबूर भी है, तो इसका क्या मतलब, ये मसदर नहीं है या मफूल लहू नहीं है, लिहाजा मफूल लहू एक ऐसा मसदर है जो एक फेल के बाद आए ताकि उस फेल के वाक़ जो इल्लत है उस इल्लत की तौज़ीह। अब ये है कि अगर ये मसदर जो इल्लत बयान करने के लिए आ रहा है फेल की इल्लत की तौज़ीह देने के लिए, अगर वो अलिफ लाम से और इजाफत से खाली है तो अक्सर ये मंसूब रहेगा, और अगर अलिफ क्या है अलिफ लाम वगैरह है तो बोलिए फिर उस पर मजरूर होगा हर्फ के जरिए से, ठीक है। जैसे अस्फाहु अनहु लिशफ़क़ती, सफ अलैहि, यानी मैंने शफकत के लिए वजह से उसको साथ सफ उससे काम लिया, माफी से, सही है नहीं। लिशफ़क़ती, तो शफकत में क्या है, अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, सही है नहीं, ये तो थी अलिफ लाम की मिसाल, तो लिशफ़क़ती। दूसरा वो, लेकिन इन्होंने कहा था अगर वह इनकान मुजाफन, और अगर मस्दर मुजाफ हुए जो मैंने मफूल लहू, जाज़ा फ़िल अमरान अला सवा, तो फिर दोनों अम्र जायज़ है मसावी, चाहे आप हर्फ जर दीजिए, हर्फ जर के जरिए से जर दीजिए, या नस्ब, बराबर है, बराबर ऑप्शन, बराबर ये नहीं कि गालिबन नस्ब है कभी जर भी दे देते हैं, नहीं, दोनों 50-50 है, चाहे हर्फ जर ले आइए, जर दे दीजिए, कब, जब मस्दर यानी मफूल लाजिल क्या हो, बोलिए, मुजाफ हो, मफूल लहू मुजाफ हो, तसद्दक तो मिटा दूं इसे? इन्होंने ये कहा कि ये मफूल अजलही फुरकान अली असगर गुलाम अली मफूल अजलही, अगर पहले तारीफ तो बता दी, अब हुक्म बताना, अगर अलिफ लाम से और इजाफत से खाली है, यानी ना उस पर अलिफ लाम हो ना इजाफ मुजाफ हुई है, तो फिर अक्सर मंसूब रहेगा, और अगर अलिफ लाम आ जाए तो अस्फहु अन्हु लिशफ़क़ती, ठीक है, लिशफ़क़त अलैहि, उसके ऊपर शफ़क़त के लिए। अब आप देखिए इस पे अलिफ लाम था, शफ़क़त था, तो लाम के जरिए से मजबूर हुआ नहीं हुआ, अगर अलिफ लाम है, फिर इसमें अक्सर क्या होगा, हर्फ जर के जरिए से मजबूर, और अगर मुजाफ हो यानी मफूल लाजिल तो दोनों रूप से मसावी हैं, चाहे आप कहिए तसद्दक़्तु, तो मैंने सदका दिया, मसलन क्यों दिया,
ٹھیک ہے، مرضات اللہ یا تصدقت لابتغاء مرضات۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ ابتغاء پہ غور کیجیے ذرا، ابتغاء پہ انہوں نے کہا تھا اگر مقبول لہو الف لام سے خالی ہو اور اضافت سے خالی ہو تو پھر نصب زیادہ ہے، اور اگر الف لام ہو تو پھر جر زیادہ ہے، لیکن اگر مضاف ہو جیسے ابتغاء مضاف ہے مرضات کی طرف، اللہ کی رضا مرضی کی یعنی چاہت کے لیے میں نے صدقہ دیا مثلا، تو علت کیا ہے صدقہ دینے کی؟ جی ابتغاء مصدر ہے نہیں، کون سا باب کا ہے؟ افتعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے نہیں، الف لام سے بھی خالی ہے لیکن مضاف ہے، تو پھر آپ نصب بھی دے سکتے ہیں اور لابتغاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فرقان آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے المفعول لاجلہ یا او لہ، ما هو المفعول لاجلہ؟ بتایا المفعول لاجلہ ہوا مصدر، وہ ایک مصدر ہوتا ہے یوز کرو جو ذکر کیا جاتا ہے بعد الفعل، فعل کے بعد لإیضاح سبب ہی، سبب الفعل یعنی فعل کے سبب کی توضیح دینے کے لیے، جیسے وقف الجند اجلالا للامیر، تو یہاں پر سپاہی جو کھڑا ہوا تو اجلالا مصدر ہے، وقفہ کے بعد آیا ہے، اور یہ اجلال وقف فوجی کے کھڑے ہونے کی جو علت ہے اس کی توضیح دے رہا ہے۔ فائدۃ اجلالا مفعول لاجلہ، اجلال مفعول لاجلہ ہے، کیوں؟ لانه یوضح السبب الذی، اس لیے کہ توضیح دے رہا ہے اس سبب کی کہ من اجلہ وقف الجند، جس کی وجہ سے سپاہی کھڑا ہوا، وعلامته وقوعه فی جواب لما، مفعول لاجلہ کی علامت کیا ہے؟ مفعول لاجلہ کی علامت کیا ہے جی؟ جیسے فارسی میں آپ سے کہیں کہ بھائی شمج خوردی، من انار را خوردن، چھ خاندی جی، چھ چیزی را، مفعول کی علامت کیا بتایا تھا؟ را، تو آپ کو جب بھی جو چیزی را آتا ہے اس کا یہ علامت ہے، لیکن یہ عربی میں جب مفعول لہو کی بات ہے اس کی علامت کیا ہے؟ یہ لما کے جواب میں آتا ہے، وقوعہ و علامتہ وقوعہ فی جواب لما، اور اس کی مفعول لہو لاجلہ کی یعنی مفعول لہو کی علامت کیا ہے؟ لما کے جواب میں واقع ہونا، لما وقف الجندو، فرقان علی، لما وقف الجندو، کس لیے فوجی کھڑا ہوا؟ تو آپ کہیں گے وقف الجند الاجلال للامیر، سمجھ میں آیا؟ لما یعنی کس لیے، اس کے جواب میں آتا ہے کس لیے۔ اذا كان المفعول لاجلہ مجردا من الف ولام والاضافه، فرقان الاصغر، جب مفعول لاجلہ یعنی مفعول لہ الف لام اور اضافت سے خالی ہو، غلام علی فالاکثر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نصب، ٹھیک ہے نہیں تو اس کا اکثر پھر نصب ہوتا ہے، جیسے زینت المدینۃ اکراما للملک، زینا فعل ماضی مجهول ہے باب تفعیل سے زینا سے زینا، چوتھا صیغہ زینت، زینا زینو، ٹھیک ہے، زینت دی گئی مجهول، مدینہ تو نائب فاعل ہے اس کا، شہر کو زینت دی گئی، اگر آپ سے کوئی سوال کیا ہوگا؟ لما زینت المدینہ، شہر کو زینت کیوں دی گئی؟ تو آپ کہیں گے زینت المدینہ تو اکراما للملک ہے، تو اکراما مصدر ہے، فعل کے بعد آیا زینت کے ہے، اور یہ اس کے جو شہر کو زینت دینے کی جو علت اور وجہ ہے اس کی توضیح دے رہا ہے، اور یہ الف لام سے خالی ہے اور نہ ہی اکرام مضاف ہے، لہذا اکثر اسے نصب دیا جائے گا۔ آئیے
व इन काना मकरूनन बिअलिफ व लाम, इन्होंने कहा अलिफ व लाम से खाली हो और इजाफा से खाली हो तो अक्सर मंसूब रहेगा, लेकिन अगर अलिफ लाम से मिला हुआ हो तो फिर फल अक्सर हो जर बिल हर्फ, तो फिर अक्सर उसका जर होता है हर्फ के जरिए से, जैसे अस्बहु अनहु लिशफaqati अलैहि शफaqती, अलिफ लाम था शफaqती तो लाम अक्सर फिर मजरूर रहेगा लिशफaqती। लेकिन वह इनका ना मुदाफन, लेकिन अगर मफूल अजली मुदाफ हो तो जादा फील अमरान, उसमें दोनों अम्र जायज हैं, अला सवा मसावी तौर पर, किसी को तरजीह नहीं है मसावी, यानी उसे नस्ब भी दे सकते हैं और मफूल अजली को और हर पे जर भी ला सकते हैं, जैसे तसद्दक तो इब्तगा मरज़ातिल्लाह भी कह सकते हैं, या तसद्दक तो ले इब्तिदा मरज़ातिही भी कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आइए अभी कह रहे युश्तरतु फिल मस्दरी हत्ता यसिहु नस्बहु मफूलन ले अजलिही, मस्दर में इन्होंने कहा था मफूल लहू मस्दर होता है, फुरकान अली असगर मस्दर होता है, तो कहा कि मस्दर में शर्त यह है ताकि वो उसका नस्ब देना सही हो मफूलन ले अजलिही, मफूल ले अजलिही के उन्वान से, यानी मस्दर को के लिए मस्दर में शर्त है कि ताकि उसको नस्ब दिया जाए मफूल ले अजलिही होने की वजह से, क्या शर्त है? अयकुन नकिरतन मिन अफ़ालिल कुलूब, नकरा हो अफ़ाल कुलूब से, मुफ़हिमन इल्लतन, मुफ़हिमन इल्लतन इल्लत को समझाने वाला भी हो मस्दर, मुशारिकन लिल आमिले फिल वक्त वल फाइले, और वो अपने आमिल से वक्त और फाइल में मुवाफिक भी हो, ऐसा ना हो कि फेल का वक्त कोई और है और इसका मफूल अजली वो जो मस्दर है उसका वक्त कोई और हो, ठीक है, या उसका फाइल कोई और है, ठीक है, ज़ुय्यनतिल मदीना तो यहाँ पर नाइब फाइल शहर है लेकिन मस्दर किसी और चीज को बयान करने लगे, ठीक है, वह मुखालिफन लहू फिल लफ्ज़, और वो लफ्ज में मुखालिफ, जैसे खतब तो फिल कौम तनशीतन लहुम, तो तनशीतन देखिए मस्दर है, शर्त क्या है इसको मफूल लहू के उन्वान से नस्ब देने की? नकरा भी है, इल्लत को भी समझा रहा है कि मैंने खुतबा दिया कौम में, किस लिए दिया? इल्लत भी बता रहा है, आमिल से वक्त और फाइल में क्या है, वो क्या है, वक्त में जब मैंने खुतबा दिया तो जब ही तो तनशीद थी, और मैंने ही खुतबा दिया और मैंने ही उसका वो है, फाइल भी वही है, लफ्ज में मुखालिफ है, तनशीद अलग है, खतब तो अलग है। फ़इन फ़ाता हुक्मुन मिन हाज़िल अहकामु, अगर ये जो ऊपर अहकाम बयान किए हैं इनमें से कोई हुक्म फौत हो जाए, यानी कमी हो जाए, जुर्रा बिल्लाह में, तो फिर उसे जर दिया जाएगा, या तो मस्दर ना हो या मस्दर हो तो मतलब फला फला जो भी हो, जितु का लिल इस्तिफादती, मैं तुम्हारे पास इस्तिफादे के लिए आया, ठीक है, या लिअन्नल मस्दरा लैसा नकरतन, क्योंकि यहाँ लिल इस्तिफादा मस्दर तो है लेकिन नकरा नहीं है, व नहज तो लिल हरासती, यहाँ पे लिल क्यों लाए लाम? लिअन्नहु लैसा मिन अफ़ालिल कुलूब, इसलिए कि कुलूब दिल वाले उसमें से नहीं है। आते ही तो कल हाजत, में तुम्हारे पास हाजत के लिए आया, क्यों जर दिया? इसलिए कि मजबूर जो हाजत है मस्दर ही नहीं है हाजत। वद्दाअतुका अमसे लिस्सफर गदन, जी देखिए वद्दाअतु काम से, जी विदा तो मैंने कल किया तुझे, सफर गदन, सफर तुम्हारा कल है, तो ये सफर मफूल लहू हो जाएगा, तो उसको समझाने के लिए लाम लाना पड़ेगा, वक्त अलग है नहीं, विदा किया कल, सफर है आने वाले कल, लिअन्नल मस्दरा, इसलिए कि मस्दर लम यका वक्त वक़ुई आमिली, इसलिए कि जो मस्दर है आपने आमिल के वाक़े होने के वक्त नहीं वाक़े हुआ, सफर मस्दर है लेकिन वो उस वक्त गदन आने वाले कल में वाक़े होगा, उस वक्त वाक़े नहीं हुआ जब विदा किया गया। या अकरम तो इकराम ही इयाया, मैंने उसका इकराम किया कि वो ताकि वो मेरा इकराम करे, तो यहाँ पर उसके मेरे इकराम करने की वजह से, तो इकराम मस्दर भी है, नकरा भी है, लेकिन वक्त भी एक है कि जब मैंने इकराम किया, लेकिन फाइल अलग है। यहाँ एक अकरम तो जो आमिल है इसका, उसका फाइल कौन है? मैं, और इकराम जो कि वो है मफूल लहू, उसका फाइल कौन है? वो, लेना फाइलहुमा लैसा वाहिद, फाइल अलग नहीं, लिहाजा अब इकराम में इल्लत के माना समझाने के लिए आपको लाम लाना पड़ेगा। या अदब तो कल तादीबे, ठीक है, क्यों अब यहाँ पर लितादीबे में लाम क्यों आया? लिअन्नहु मिन लफ्ज़िही, इसलिए का अदब और तादीब का लफ्ज़ सेम है, इन्होंने कहा था लफ्ज़ भी अलग, ठीक है,
باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بس اللہ علی محمد و آلہ. ہاں ایک جملہ رہ گیا، یاتی مفعول لہو معرفا بالف لام منصوبا علی القلۃ. مفعول لہو جو کہ معرف بالف لام ہو، پر پیچھے کیا کہا جی؟ مفعول لہو پر کیا کہا؟ الف لام سے خالی ہو، اور اضافت سے خالی تو اکثر منصوب آئے گا، لیکن اگر الف لام ہو تو پھر مجرور کریں گے. تو کہا کہ مفعول لہو جو کہ الف لام معرف الف لام ہو، اس کا منصوب قلت کے طور پر قلیل طور پر آتا ہے، یعنی کمی کے ساتھ، اور سی صحیح لیکن آتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.